کے تیسرے روز امن ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشترکہ سمندری خطرات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے میری ٹائم سیکیورٹی پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے امن ڈائیلاگ میں شریک معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیول چیف نے کہا کہ اس مکالمے کا مقصد میری ٹائم سیکیورٹی کو لاحق خطرات سے آگاہی فراہم کرنا اور بلیو اکانومی کے فروغ پر زور دینا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کی امن مشقوں 2025 کا تیسرا روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ موجودہ دور میں میری ٹائم سیکیورٹی انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ عالمی معیشت کا زیادہ تر انحصار سمندری تجارت پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس وقت بڑی معاشی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ تجارتی ٹیرف ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندری تجارت کا تحفظ تمام اقوام کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایک طاقتور بحریہ ہی سمندری راستوں کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ پاک بحریہ علاقائی سلامتی اور عالمی امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ عوامل عالمی منظرنامے کو تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بحری شعبے میں درپیش روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بحر ہند میں دنیا کے 50% تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں اور ان وسائل کا تحفظ عالمی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے سمندری تحفظ اور تجارت کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عالمی کاوشوں پر زور دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے اپنا مشن پاکستان بھیج دیا ہے۔ IMF مشن کا کام 14 فروری تک جاری رہے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF مشن ججوں کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ مشن بینکنگ اور منی لانڈرنگ کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ IMF مشن گورننس کے معاملات کا بھی جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ ملاقاتوں میں جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہیں۔ مشن کا فوکس قانون کی حکمرانی، انسداد بدعنوانی اور مالیاتی نگرانی کو مضبوط کرنا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ IMF کے اس مشن کی منصوبہ بندی گزشتہ سال ستمبر میں کی گئی تھی۔ IMF مشن اگلے ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرے گا، جس میں ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر بات چیت کرے گا۔ مشن عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی ملاقاتیں کرے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ IMF مشن اپنی تشخیص کو حتمی شکل دے گا اور جولائی تک رپورٹ شائع کر دی جائے گی۔ $7 ارب معاہدے کے تحت پاکستان گورننس کی مکمل رپورٹ شائع کرنے کا پابند ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید پائیدار بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وزیر خزانہ اور سینیٹر محمد اورنگزیب نے پرتگال میں برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے مشرق وسطی پاکستان اور افغانستان ہمیش فاکنر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران محمد اورنگزیب نے پاکستان اور برطانیہ کے مابین باہمی اعتماد، شراکت داری پر مبنی قریبی اور گرم جوشانہ تعلقات کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص پاکستان میں توانائی، معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو کی گئی۔ باہمی تعلقات کے فروغ میں عوامی رابطوں اور پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو سراہا گیا۔ اہم خبر دیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء نے مشرق وسطی کی صورتحال پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ فریقین نے غزہ میں فلسطینیوں کی مسلسل حالت زار پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز کو انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ وزیر خارجہ نے اس معاملے پر غور و خوض کے لیے OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے آنے والے دنوں میں ان پیش رفتوں پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
پی ٹی آئی نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں یوم سیاہ منایا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف صوابی میں جلسہ کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت دیگر پارٹی ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹر سمیت دیگر قائدین نے جلسے میں خطاب کیا۔ صوابی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ 1 سال قبل جس طرح ووٹ کے لیے نکلے تھے 1 سال بعد بھی اسی طرح اکٹھے ہوئے ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ووٹوں کی گنتی ٹھیک ہوگی تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے ملک و قوم کے لیے راستہ نکالنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ملک کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرنے کا مشورہ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ملک کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم ملک کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں۔ صوابی جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے حکومت پر پی ٹی آئی اور فوج میں فاصلے پیدا کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے صوابی میں ہونے والے جلسے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے جلسے میں عدم دلچسپی دکھانے والے عہدیداران کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کیا ہے۔ جنید اکبر نے کہا کہ جلسے کی تیاریوں میں عدم دلچسپی دکھانے والے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ 3 دنوں کے اندر ایسے عہدیداروں کی نشاندہی کی جائے گی جو جلسے کے لیے لوگوں کو متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ کامیاب جلسے کے باوجود جو عہدیدار اور تحصیل چیئرمین متحرک نظر نہیں آئے ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان افراد کے نام پارٹی کے بانی چیئرمین کو فراہم کیے جائیں گے تاکہ تنظیمی نظم و ضبط کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ مرشد اطلاعات کے پی بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ صوابی جلسہ جعلی حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ثابت ہوا۔ عوام کے سمندر نے جلسے میں شرکت کر کے جعلی حکومت کے مینڈیٹ چوری پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ملک بھر کے عوام نے واضح کر دیا کہ یہ ملک بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پنجاب میں گزشتہ 1 ہفتے سے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری تھی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ عوامی حقیقت آزادی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عوام کی طاقت سے جعلی حکومت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں ملک کے 4 صوبوں میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ مردان میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 8 فروری کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ عوامی مینڈیٹ پر کسی کو شب خون مارنے کا حق نہیں ہے۔ الیکشن میں 4 صوبوں میں بدترین دھاندلی کی گئی جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کے ذریعے اکثریت بنائی گئی۔ جے یو آئی سربراہ نے مزید کہا کہ حکومت کے معاشی ترقی کے دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے تناظر میں سندھ حکومت کے اہم فیصلے۔ اب ڈمپرز کو کراچی شہر میں داخل ہونے کی اجازت صرف 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایات پر سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گاڑیوں کی جانچ بھی کی گئی، چالان، گاڑیاں اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات کے پیش نظر سندھ حکومت نے کراچی میں ڈمپروں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ فیصلے کے تحت ڈمپروں کو صرف رات 11 سے صبح 6 بجے تک کراچی شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایات پر سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 92 گاڑیوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 44 گاڑیوں کو چالان کیا گیا، 7 گاڑیاں ضبط کر لی گئیں اور 1 ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر مجموعی طور پر 3,34,360 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا ٹریفک قوانین کے نفاذ کو مزید سخت بنایا جا رہا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ سڑکوں پر بد انتظامی اور غیر قانونی گاڑیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ جو بھی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سڑکوں کو محفوظ بنانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے ہماری یہ مہم جاری رہے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ میں روزانہ شہر کا دورہ کروں گا اور غیر قانونی چلنے والے ٹینکرز کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔
ट्रैफिक पुलिस मुझसे रहनुमाई ले, डंपर से एक भी हादसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि उन्होंने हादसात पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और आईजी पुलिस को खत लिखा है। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि इत्तेहाद रमजान के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में तरावी, महफिल नात, महफिल समा और 10 लाख अफराद की इफ्तारी का बंदोबस्त किया गया है। पहला रोजा रखने वाले बच्चों को दावत देता हूं कि मेरे साथ इफ्तार करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया कि पीका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार राय मनाफी हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने दरखास्त में मजीद कहा कि पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। और खबर यह है कि रावलपिंडी से 205 अफगान शहरियों को मुल्क बदर करते हुए दीगर महाजरीन को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है। हुकूमत ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने के मनसूबे का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी की इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 205 अफगानों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार अफगानों की तफ्तीश के लिए हज कॉम्प्लेक्स में खुसूसी सहूलत मरकज भी कायम किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मुल्की मिशन से कहा है कि वो 31 मार्च तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अफगान शहरियों की अफगानिस्तान वापसी में ताउन करें। वाज़ेह रहे कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा बरसर इख्तिदार आने के बाद बड़ी तादाद में अफगान शहरी पाकिस्तान चले आए थे। और अब खबर यह है कि 2 दिनों में मजीद 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया गया है। अमरीका, जापान, कोरिया, सेनेगल, थाईलैंड समेत 16 मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 118 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें से कुछ को कराची पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सऊदी अरब से पासपोर्ट गुम होने, ब्लैक लिस्ट, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी काम करने के इल्जाम पर 61 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर इराक में दाखिल होने और जायदुल मियाद कयाम पर 15 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया, जबकि ओमान से 60 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने, अजद की जानिब से मुलाजमत से बरतरफ करने और ब्लैक लिस्ट होने पर वतन वापस भेज दिया गया। अमेरिका में एक पाकिस्तानी को नाकाबिले कबूल करार देकर वतन वापस भेज दिया गया। कोरिया में भी एक पाकिस्तानी को एंट्री नहीं दी गई, जबकि थाईलैंड में होटल की बुकिंग ना होने और अखराजात की रकम कम होने पर 2 पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दी गई। बहरीन, युगांडा, कीनिया, कर्बरस, मराकेश, कोरिया, सेनेगल, बोत्सवाना से एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि जापान में 2 पाकिस्तानियों को विजिट वीजा के लिए मुतमईन ना कर सके और नाकाबिले कबूल करार देकर वापस भेज दिया गया। सिंध में सकाफत और सियाहत के फरोग के लिए डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट के छो रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। सैयद जुल्फिकार अली शाह खुद भी ट्रेन में रवाना हुए। ट्रेन में मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी सवार हैं। छोर पहुंचने पर रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने ट्रेन में सवार मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों को कल सहराए थर के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई जाएगी। सऊदी अरब ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। बराह रास्त असर पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर पड़ेगा। नई वीजा पॉलिसी में कौन कौन सी तब्दीलियां की गई हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी हुकाम के नए कानून के तहत 14 ममालिक के शहरियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अब ये शहरी सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल कर सकते हैं। इस इकदाम का मकसद हज के दौरान गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने वाले अफराद को रोकना और हुज्जाज कराम के लिए बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाना है। सऊदी हुकाम के मुताबिक जिन 14 ममालिक के शहरी इस फैसले से मुतासिर होंगे, उनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, मराकेश,
ایتھیوپیا، عراق، اردن، نائجیریا، سوڈان، تیونس اور یمن شامل ہیں۔ 1 فروری 2025 سے نافذ العمل نئے قوانین کے تحت ان ممالک کے شہری اب صرف سنگل انٹری ویزا کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ ملٹیپل انٹری ویزا عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، تاہم اس کی بحالی کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی۔ سنگل انٹری ویزا صرف 30 دن کے لیے قابل استعمال ہوگا۔ سنگل انٹری ویزا کی یہ پابندی حج، عمرہ، سفارتی اور رہائشی ویزوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے تحت 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ غزہ معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا 5واں مرحلہ مکمل ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو دیر البلح سے رہا کر دیا۔ حماس کی جانب سے 56 سالہ اوہان بن ایمی، 52 سالہ ایلی شرابی اور 34 سالہ اور لیوی کو رہا کیا گیا ہے، جنہیں پہلے دیر البلح میں بنائے گئے اسٹیج پر لایا گیا اور پھر ریڈ کراس کی کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے معاہدے کے تحت رہا کیے گئے 183 فلسطینی قیدیوں میں 18 ایسے قیدی بھی شامل ہیں جو عمر قید اور 54 لمبی قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدی جو ہی مغربی کنارے پر پہنچے تو فلسطینیوں کی جانب سے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا اور پھول نچاور کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں میں 7 افراد کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جو اسرائیلی فوج کی جانب سے تشدد کی وجہ سے زخموں سے چور تھے۔ معروف کشمیری حریت رہنما افضل گورو کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو آزادی کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کی فرضی کیس میں نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں انتہائی خفیہ طور پر پھانسی دے دی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری آج تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کا یوم شہادت تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ 9 فروری 2013 کے روز افضل گورو کو بھارت نے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت سے آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے میڈیکل کے طالب علم ڈاکٹر محمد افضل گورو کو ہندوستان نے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں گرفتار کر کے پھانسی دی تھی۔ افضل گورو مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ اپنے بنیادی حق کے لیے جدوجہد بھی جاری رکھی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں بھارت نے لاکھوں کشمیریوں کو آزادی مانگنے کی پاداش میں پابند سلاسل کیا اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے ہزاروں بے گناہ کشمیری نوجوان غائب کر دیے گئے۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما افضل گورو کی شہادت سے لے کر آج تک عالمی برادری بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ افضل گورو کی شہادت کے بعد تحریک آزادی جموں کشمیر میں تیزی آئی، جسے روکنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا۔ کشمیری رہنما کے ورثاء نے افضل گورو کے جسد خاکی حوالے کرنے کے لیے کئی بار بھارت سے مطالبہ بھی کیا، لیکن نئی دلی کے حکمران مسلسل انکار کرتے رہے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق اور مصباح الحق کو باقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انضمام الحق اور مصباح الحق کو ہال آف فیم میں شامل کرنے کی تقریب قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوئی، جہاں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے انضمام الحق اور مصباح الحق کو ہال آف فیم کیپ پہنائی اور پلاک پیش کی۔ ہال آف فیم کیپ پہن کر انضمام الحق اور مصباح الحق نے گراؤنڈ کا چکر لگایا اور شائقین کرکٹ نے سابق کپتانوں کا تالیاں بجا کر خیر مقدم کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے دونوں کھلاڑیوں کی پاکستان کرکٹ کے لیے خدمات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایسے شاندار کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے کرکٹ کو پوری دنیا میں دکھایا۔ انہوں نے کہا امید ہے کہ ہمارے نوجوان کرکٹر بھی ان عظیم قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کرکٹ کی پوزیشن کو مضبوط کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی نمائش بھی کی گئی، جہاں سابق کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کو سیف افریقی سیریز کے دوسرے میچ میں آرام دینے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حارث رؤف پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں، تاہم ٹیم مینجمنٹ جنوبی افریقہ کے خلاف انہیں کھلا رسک لے کر نہیں کھلانا چاہتی۔ رؤف سے متعلق حتمی فیصلہ ایم آر آئی کی رپورٹس کی روشنی میں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز سیف افریقی سیریز کے پہلے میچ میں حارث رؤف 6.2 اوورز کرانے کے بعد انفٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے۔ سیف افریقی سیریز ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کھیلنے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم آج لاہور سے کراچی روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ سیشن کرے گی۔ 12 فروری کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کا
मैच खेला जाएगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कहा कि जब आप हार जाएं तो वो एक मुश्किल दिन होता है। लाहौर में होने वाले ट्राई सेशन सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पिच शुरू में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन विलियमसन और मिचेल ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फिर फिलिप्स ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और अब मौसम से खबर देंगे कि शहर कायद में रातें सर्द जबकि दिन के औकात में मौसम कदरे गर्म रहने लगा है। महकमा मौसमियात ने सर्दी से मुतालिक नई पेशगोई भी कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दिन भर 5 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरिबी सिमत से हवाएं चलना मुतवक्के हैं। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सुबह हल्की धुंध के बायस हद निगाह 2.5 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज लेह में दर्जे हरारत -12, स्कर्दू और अस्तोल में -6, कलाम में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था।